زنا کیا ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں وواہت عورت ہوں، میں شادی شدہ عورت ہوں اور میں نے ایک مرد کے ساتھ زنا کر لیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے کہ اسلام میں شادی شدہ عورت اگر زنا کر دے تو اس کی سزائے موت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے یہ سزا دے دیجئے تاکہ کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے سزا نہ دے۔ میں دنیا کی سزا تو گوارا کرنے کو تیار ہوں مگر آخرت کی سزا میں برداشت نہیں کر سکتی، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے تاکہ کل قیامت کے دن میں پاک ہو جاؤں، مجھے دنیا میں زنا کی سزا دے دیجئے، میں آخرت میں یہ چھمتا نہیں رکھتی ہوں کہ میں زنا کی سزا سہ لوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا بول رہی ہے تو؟ چل ہٹ یہاں سے، چلی جا، کیا بول رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو موقع دینا چاہا، اس کو سنبھلنے کا موقع دینا چاہا۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، آپ اگنور نہیں کر سکتے، آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، میں پروف کے ساتھ آئی ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے اور اس زنا کا پروف بھی ہے میرے پاس، میں حمل سے ہوں اور زنا کا حمل میرے پیٹ میں پل رہا ہے، میں پیٹ سے بھی ہوں، میں نے غلط کام کیا ہے۔ نبی اکرم نے کہا ٹھیک ہے چلی جا تو، جب تیرا بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا، ہم تجھے سزا دیں گے۔ نبی اکرم نے لوٹا دیا، 9 مہینے کی مہلت دے دی۔ صحابہ کرام کو بھی پتا نہیں کہ وہ عورت کون ہے اور اللہ کے نبی بھی شاید بھول چکے کہ وہ عورت کون ہے۔ 9 مہینے کا پیریڈ گزر جاتا ہے، ایک دن پھر وہی عورت اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آتی ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے مجھ کو پہچانا؟ میں وہی عورت ہوں جو 9 مہینے پہلے آپ کے پاس آئی تھی اور یہ مطالبہ لے کر کے آئی تھی کہ آپ مجھے سزا دے دیجئے۔ اے اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اس بچے کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجئے اور میرے جیسی بدچلن عورت کو سزائے موت دے دیجئے۔ وہ لوگوں آج عدالت میں لوگ پیسے دے دے کر کے ججوں اور وکیلوں کو خرید کر کے اپنی سزا کو معاف کرواتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ بے قصور ہو جاتے ہیں، وہ باعزت رہا ہو جاتے ہیں، اور جو بے قصور اور جو واقعی میں جو بے قصور ہوتا ہے اس بیچارے کو سزا دے دی جاتی ہے۔ آج ہی ہو رہا ہے عدالت میں۔ وہ کون سی طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ میرے بھائیو یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا خوف ہے جو 9 مہینے بعد بھی اس عورت کو آ کر کے اپنے حق میں سزائے موت مانگنے کا مطالبہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے کہا نہیں، ابھی تمہارا بچہ چھوٹا ہے، ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہے، جب تک یہ بچہ دودھ پی رہا ہے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے، جاؤ جب تمہارا بچہ دودھ چھوڑ دے، روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آؤ۔ اللہ کے نبی نے 2 سال کا ٹائم اور دے دیا، 2 سال کی مہلت اور دے دی۔ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور 2 سال کے بعد وہ عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے، بچہ روٹی کھا رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی میں وہی غام دیا عورت ہوں، اے اللہ کے نبی میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس آ کر کے اپنے زنا کا اقرار کر رہی تھی۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے سزائے موت دے کر کے مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے بچہ ایک مسلمان کے حوالے کیا، آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا اور زمین کے اندر گڈھا کھودنے کا حکم دیا گیا۔ گڈھا تیار ہو گیا، عورت کا آدھا دڑ اس گڈھے کے اندر ڈالا گیا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے۔ او لوگوں اگر آج زنا کی یہ سزا، آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے، یہ 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دہل جائیں گے۔ یہ آج زنا کے جو واقعات ہو رہے ہیں، اگر اسلام نے زنا کی جو سزا دی، اگر اس زنا کو اگر آج رائج کر دیا جائے تو آج زنا بند ہو جائیں گے۔ مگر یاد رہے اسلام زنا صرف زبردستی زنا کوئی زنا نہیں کہتا ہے، اسلام آپس کی سہمتی والے زنا کو بھی زنا کہتا ہے۔ ہمارے ملک کا قانون کیا کہتا ہے؟ اگر بالغ مرد اور بالغ عورت 18 سال کے اوپر کی لڑکی ہے اور 21 سال کے اوپر کا مرد ہے، اگر بالغ مرد اور عورت آپس میں آپسی سہمتی سے اگر سمبند بناتے ہیں تو قانوناً وہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے بھارت کا قانون یہ کہتا ہے، مگر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ زنا
اگر بالجبر ہے، زبردستی اگر ہو رہا ہے تب بھی وہ زنا ہے، اور اگر نکاح کے بغیر اور شادی کے بغیر اگر لڑکا لڑکی آپس میں مل رہے ہیں تب بھی وہ زنا ہے، اور اسلام میں سزا دونوں کی برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی اگر زنا ہو رہا ہے تو اس میں سزا ہوگی اور آپس کی سہمتی سے ہو رہا ہے تو سزا نہیں ہوگی۔ اسلامی حکومت میں سزا دونوں کو برابر ملے گی۔ میرے بھائیوں، اگر واقعی میں اگر آج زنا کی سزا کو لاگو کر دیا جائے تو زنا کے واقعات بند ہو جائیں۔ پتھر مارا جا رہا ہے عورت، صحابہ کرام پتھر مار رہے ہیں، ظاہر ہے زنا کیا تھا اس نے۔ اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ جاتے ہیں، اور ان کی زبان سے کچھ غلط کلمات اس عورت کے بارے میں نکل جاتے ہیں کہ ایسی بدچلن عورت اور ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر لگ گیا۔ اس طریقے کے کچھ جملے حضرت خالد بن ولید کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی حضرت خالد کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں محلن یا خالد، اے خالد خبردار خبردار، اے خالد تمہیں اپنی زبان سے ایسا کوئی لفظ نکالنے کی پرمیشن نہیں ہے، اے خالد تمہیں یہ کہنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اے خالد اس عورت نے تو توبہ کی ہے، اس نے تو خدا کر کے اپنے لیے سزا مانگی ہے۔ اے خالد لقد تابت توبتن لو تابہا صاحب مقسن لغفر لہو، اے خالد اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا تو اللہ اس ڈاکو کو بھی معاف کر دیتا۔ اس نے تو اتنی سچی توبہ کی ہے، اے خالد اس کی توبہ کا مذاق نہ اڑاؤ، اے خالد اس عورت کی توبہ کو معمولی مت سمجھو۔ اور جب اس کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم نے کہا اس کو کفنایا جائے اور میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں گا۔ عمر فاروق نے کپڑا پکڑ لیا، اللہ کے نبی کا، اے اللہ کے نبی آپ ایک بدچلن اور بے حیا اور زانیہ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا کہ ہاں اے عمر، اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اور توبہ کرنے والا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سمجھو اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ توبہ کرنے کے بعد انسان پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسلام میرے بھائیو وہ دین ہے، اور ایمان کی طاقت وہ طاقت ہے جو مجرم کو عدالت میں آ کر کے اپنے جرم کا اقرار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، عمر فاروق کا دور ہے، رات میں جب ساری دنیا اپنے بستر پہ سو رہی ہے، امیر المومنین راتوں میں اٹھ کر کے اپنے مدینہ کے گھر گھر کا چکر لگا رہے ہیں، کہیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں اناج کی کمی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی گھر میں فاقہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا آرام سے سو رہی ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق مدینہ کا گشت لگا رہے ہیں، مدینہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ ایک دن گشت کر رہے تھے، اچانک ایک مکان سے آواز آئی، ماں اور بیٹی میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس گھر میں دودھ کا کاروبار ہوتا تھا۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دے، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے سنا نہیں، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈیننس آیا ہے، ان کا قانون آیا ہے، ان کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، اپرادھ ہے، اور اس کی سزا ملے گی۔ ماں نے کہا بیٹا رات کا سناٹا ہے، عمر اپنے گھر میں آرام سے لیٹا ہوگا، تو کیا عمر کی بات کر رہی ہے؟ جلدی سے اٹھ کے دودھ میں پانی ملا دے، بحث مت کر، صبح ہم کو دودھ بیچنے جانا ہے۔ ماں نے یہ جواب دیا۔ بیٹی کہتی امی جان آپ نے بالکل صحیح کہا، حضرت عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، اے امی جان مجھے بس ایک سوال کا جواب دے دیجئے، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں فَرَبُّ عُمَرَ يَرَانَا، عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ امی جان کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ ہم سے پوچھے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ تو میرے بندوں کو شدھ اور اصلی دودھ کے نام پر ملاوٹی دودھ بیچتی تھی، امی جان ہم کیا جواب دیں گے؟ امی جان یہ کام آپ مجھ سے مت کروائیے، اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ ماں خاموش ہو گئی، ماں چپ ہو گئی۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کا لوکیشن نوٹ کر لیا۔ اگلے دن صبح اپنے سارے بچوں کو بلایا، اور اس پر غور کرنا
رشتہ کرنے جاتی ہیں جب ہماری مائیں اور بہنیں تو ان کو اپنے لنگور جیسے بیٹے کے لیے حور پہلے تلاش ہوتی ہے. لڑکا بیچارہ جتنا بھی لنگور ہو لیکن اس کے لیے حور چاہیے, خوبصورت بہو چاہیے. دینداری کون دیکھتا ہے بھائی؟ کتنی غریب بیٹیاں ہیں بیچاری جو عالمہ ہیں, دیندار ہیں, عزت دار گھرانے کی ہیں, مگر ان کے باپ کے پاس اپنے داماد کو دینے کے لیے 2 لاکھ 3 لاکھ کیش نہیں ہے, 4 ویلر اور 2 ویلر دینے کی طاقت نہیں ہے. غریب باپ کی بیٹیاں آج جوانی کی دہلیز کو پار کر رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں اور رشتہ کرنے جاتے ہیں تو ہماری نظر پہلے دولت پر ہوتی ہے, خوبصورتی پر ہوتی ہے. میرے بھائیوں, جب ہم نے رشتے کی شروعات ہی دینداری پر نہیں کی ہے تو پھر اگر گھر کو بگاڑنے والی بہو آتی ہے, ساس سے جھگڑا کرنے والی بہو آتی ہے اور شوہر پر حکم چلانے والی بہو آتی ہے تو ہمیں حیرت نہیں کرنا چاہیے. ہم اگر ببول کا پیڑ بوئیں گے تو آم نہیں نکلے گا. ہم نے آم کا پیڑ ہی نہیں بویا, ہم نے بویا ببول کا پیڑ ہے تو آم کہاں سے نکلے گا. ہم نے بنیاد ہی غلط رکھی ہے. ہم نے رشتے کی بنیاد کیا رکھی؟ حضرت عمر فاروق اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. میرے بچوں, میں کل رات میں لڑکی کی آواز سن کے آیا ہوں. مجھ کو نہیں پتا کہ وہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے, مجھ کو یہ بھی نہیں پتا اس لڑکی کا خاندان کیسا ہے, مجھ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس لڑکی کی تعلیم کتنی, وہ کتنی پڑھی لکھی ہے, مگر مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے, وہ اللہ سے ڈرنے والی اور اللہ سے خوف کھانے والی, اور اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے. میرے بچوں, میں اس لڑکی سے مل کر اس لڑکی کی آواز سن کر کے آیا ہوں جو اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب ہم کو دیکھ رہا ہے, اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں. اب تم بتاؤ تمہیں کون اس سے شادی کرے گا؟ آج کے دور کے لڑکے ہوتے تو کہتے کہ اچھا آپ نے بس آواز سن لی اور ہم شادی کر لیں, اتنا آسان کام سمجھ رکھا ہے آپ نے. آج کل تو ماشاءاللہ شادی کے پہلے جب تک رات بھر بات نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی. ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں, مولوی صاحب منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ اب موبائل سب کے پاس آ گیا بھائی, یہاں تو رشتہ لگتا ہے لوگ فوراً موبائل نمبر مانگ لیتے ہیں لڑکی کا, بات چیت شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ معاف کرے, وہ یہ سمجھتے ہیں بس منگنی ہو گئی, رشتہ لگ گیا, اب مجھے سارے ادھیکار حاصل ہو گئے. معاف کیجئے, منگیتر آپ کے لیے غیر محرم ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے آپ کے لیے غیر ضروری اس سے بات کرنا. بھئی کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی, کوئی بات پڑ گئی, آپ نے بات کر لیا, آپ رات پر موبائل سے چپکے ہوئے ہیں اور پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, پھر ملاقات بھی ہو رہی ہے اور آپ بالکل بیوی کی طرح اس سے ٹریٹ کر رہے ہیں, یہ حرام ہے اور یہ زناکاری اور بدکاری کو دعوت دینے والی چیز ہے. معاف کیجئے میرے بھائی, منگنی کر دینے سے وہ لڑکی آپ کے لیے جائز نہیں ہو جاتی. جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ آپ کے لیے جائز نہیں. تو آج کا نوجوان ہوتا تو کہتا کہ ارے آپ نے ایک آواز سنی اور ہم شادی کر لیں, کوئی تیار نہ ہوتا. مگر حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم نے کہا, اے ابا جان, اگر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لڑکی دیندار ہے, شکل و صورت سے اور اس کے خاندان سے اور اس کی دولت سے مجھے کوئی مطلب نہیں, اگر واقعی میں وہ دیندار ہے اور ایمان والی ہے اور تقوی والی ہے تو ابا جان میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت عمر کی بہو بن کر کے وہ عورت آتی ہے, اور میرے بھائیوں جب گھر میں دیندار عورت آتی ہے تب گھر کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. وہ عورت حضرت عمر کی بہو بنتی ہے اور پھر اسی عورت کی نسل سے آگے چل کر کے اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوتا ہے جسے دنیا عمر بن عبدالعزیز کہتی ہے, اور حضرت عمر فاروق کا ان کا دوسرا روپ دنیا کہتی ہے کہ دوسرا عمر دنیا کو اگر ملا تو عمر بن عبدالعزیز کی شکل میں ملا. میرے بھائیوں جب نیک اور دیندار بیوی گھر میں آتی ہے تو گھر کو 4 چاند لگ جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے, سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. یہاں تو بیوی جلسے میں جا رہی ہے تو پوری بن سور کے جا رہی ہے, شادی میں جا رہی ہے تو بالکل نئی والی ساڑی نکال کر کے اور پورا میک اپ کر کے اور 1 گھنٹہ آئینے کے سامنے بالکل اپنے چہرے پر دنیا بھر کے میٹیریل لگا کر کے اور
بعض عورتیں تو اتنا اپنا رنگ بدل لیتی ہیں کہ ان کے موبائل کا فیس لاک جو ہوتا ہے وہ موبائل بیچارہ ان کو نہیں پہچانتا کہ کون آ گیا. معصوم بچے ماں کو نہیں پہچانتے یہ کون سی عورت میرے گھر میں آ گئی. اتنا میک اپ کر کے اپنے آپ کو بدل لیتی ہیں. شادی کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے, پارٹی میں جانے کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے اتنا میک اپ ہو رہا ہے, اور شوہر بیچارہ جب گھر میں آتا ہے تو وہی پسینے کی بدبو ہوتی ہے, وہی مسالے کی مہک ہوتی ہے, وہی تیل سے سنا ہوا بدبودار کپڑا ہوتا ہے. میری ماں اور میری بہنوں, آپ کی زیب و زینت, شادی کے بعد آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے. اگر شوہر کے لیے آپ نے اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا نہیں ہے تو معاف کیجئے, آپ ایک بیوی کا حق ادا نہیں کر رہی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ, اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی مانے. وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ, اور شوہر کی فرما برداری کرے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے. آج ایسی عورتیں ہمارے گھروں میں آ جائیں تو گھروں کو چار چاند لگ جائیں. آج جانتے ہو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اولاد کے لیے. پیسہ ہے نا, لوگوں کے پاس دولت ہے, کوئی بیرپور میں زمین خرید رہا ہے, کوئی نیپال میں دکان لگا رہا ہے, کوئی کہیں پر پیسہ لگا رہا ہے. لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, زمین خریدتے ہیں, جائیداد خریدتے ہیں اپنے بچوں کے بھوشیہ کے لیے, اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے. میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں, اگر آپ اپنے بچے کا فیوچر بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ اپنے بچے کا بھوشیہ بنانا چاہتے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے بعد بھی چین اور سکون کی زندگی گزارے, تو سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ آپ دیندار بن جائیے, آپ نیک بن جائیے. ماں باپ کی نیکی کا بدلہ ان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. اگر آپ نیک بن جائیں, اگر آپ دیندار بن جائیں, ماں اگر دیندار بن جائے, باپ اگر دیندار بن جائے, تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کے بچوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی ملے گا. اور اگر آپ دلیل اس کی پوچھنا چاہتے ہیں تو چلیے ہم قرآن کا 16واں پارہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. کل جمعہ کا دن ہے, جمعہ کے دن اگر آپ کو موقع ملے گا 15 سے 20 منٹ آپ کو لگے گا. قرآن مجید کے 15ویں پارے میں اور 16ویں پارے میں ایک سورت ہے, سورۃ الکہف.